هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں قرآن پاک میں بیان کیے گئے احکام ہم جانتے ہیں اور آیات احکام کی روشنی میں ان کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ کچھ مختلف ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ آج ہم بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہیں، وائٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ پچھلے پروگرام کے اندر سورہ نساء کی آیات کے تحت، چونکہ سورہ نساء کی آیات کے تحت جو میراث کے مسائل ہیں، حصوں کے مسائل ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء کے جو ہے، اور ایک آیت جو ہے وہ آخر میں ہے 176۔ تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر میراث کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ ویسے تو ہم شروع کے اندر پوری آیات چلاتے ہیں، اور آیات چلانے کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے حصوں پر بات کرتے ہیں، اس کی تفسیر پر بات کرتے ہیں، لیکن دونوں ہی آیات بڑی طویل ہیں، کافی طویل ہیں۔ دیکھیں یہ ایک آیت ہے، اتنی طویل آیت مبارکہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 11 نمبر آیت مبارکہ ہے، جو 12 نمبر آیت مبارکہ ہے وہ بھی کافی طویل ہے۔ ہم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ جو کنٹینٹ ہے، جو تفصیل ہے، اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ 8 ایسی عورتیں جن کو حصے دینا قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور 4 ایسے مرد ہیں جن کو حصے دینا قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اچھا، وراثت کے جو مسائل ہیں تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں، لیکن اتنے مشکل نہیں ہیں، ایک عام آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے کوئی باقاعدہ فن وراثت سکھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں، اس کی روح ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ اس پروگرام کا مقصود ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن لے کر آئے ہیں۔ اس پریزنٹیشن کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ قرآن پاک نے جو حصے بیان کیے ہیں مردوں کے اور عورتوں کے، وہ حصے کیا ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے اندر ہم جو افراد اور حصے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، اور یہ جو حصہ ہے کسی فرد کا قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں کس آیت کے حصے سے ثابت ہو رہا ہے۔ جو آیت ہم ڈسپلے کریں گے، اس کی تلاوت بھی چلائی جائے گی، وہ مکمل آیت نہیں ہوگی، کسی ایک آیت کا جز ہوگا، تو ہر فرد کے ساتھ ہم آیت بھی سنتے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کو۔ سب سے پہلے جو حصے ہیں، باپ کے حصے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ 3 باپ کے احوال ہیں، اور دیکھیے دادا کے بھی یہ احوال ہیں۔ البتہ اگر باپ موجود ہے تو دادا محروم ہوگا، دادے کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کے حصے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں سے پہلی صورت ہم سنتے ہیں۔ باپ کا پہلا حصہ، جی جناب، 1/6 حصہ باپ کو ملے گا بطور اصحاب فرائض کے، بطور اصحاب فرائض کے باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اور کب ملے گا یہ؟ صورت کیا ہے؟ جب باپ کے ساتھ میت کا، مرنے والے کا بیٹا یا پوتا بھی ہو۔ یہ جو حکم ہے قرآن پاک کی کس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا؟ آیت مبارکہ کا حصہ کون سا جناب؟ یہ وہ حصہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر یہ صورت پائی جائے تو باپ کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ آئیے اس حصے کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے 6ٹا اگر میت کی اولاد ہو۔ مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو، میں بورڈ کی طرف رجوع کرتا ہوں، پھر اللہ نے چاہا تو بہتر سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، یہ سمجھے یہ میت ہے، ٹھیک، اس کا نام زید ہے۔ زید کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے باپ چھوڑا اور بیٹا چھوڑا، ٹھیک ہے بھائی۔
ہمارے ساتھ دورہ حدیث کے طلباء بھی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حصہ ہم نے بھی ڈسپلے کیا بیان کیا ہے اس کے مطابق باپ کو چھٹا حصہ ملے گا, 1/6 حصہ ملے گا, اور اس کے اندر شرط یہ تھی کہ چھٹا حصہ کب مل رہا ہے؟ جب باپ کے ساتھ بیٹا بھی ہو. اچھا, اب باپ کے ساتھ جب بیٹا ہے, بیٹا تو ویسے بھی اسبہ بنتا ہے, باپ کو چھٹا حصہ ملا, 6 سے مسئلہ بنا, 1 حصہ باپ کو ملا, 5 حصے بیٹے کو مل گئے. تو یہ وہ صورت ہے کہ باپ کو اس میں چھٹا حصہ ملا, اس کے ساتھ بیٹا بھی تھا. آئیے دیکھتے ہیں, چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف, اگلے مسئلے کی طرف کہ باپ کا جو دوسرا حصہ وہ کیا ہے. جی جناب, بطور اصحاب فرائض کے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا, اور بطور اسبا کے بھی باپ اپنا حصہ پائے گا. یہ کب ہوگا, اس کی صورت کیا ہے؟ جی, یعنی 1/6 حصہ باپ کا دوسرا حصہ ہے, بطور اصحاب فرض کے بھی ملے گا اور بطور اسبا کے بھی ملے گا. کب؟ جب باپ کے ساتھ میت کا بیٹا پوتا نہ ہو, بیٹی یا پوتی موجود ہو. قرآن پاک کے کس حصے سے یہ حصہ ثابت ہے جناب؟ آئیے چلتے ہیں, آیت سنتے ہیں. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو. اب جو دونوں حصے ہیں یہ ایک ہی آیت سے اس کا استنباط ہو رہا ہے, ایک ہی آیت سے اس کا استنباط ہو رہا ہے, اور باپ کو حقیقت میں چھٹا حصہ مل رہا ہے. لیکن ایک اور وجہ سے باپ کو بقیہ حصہ بھی ملا ہے, اور وہ حدیث پاک ہے, اس کی بنیاد. آئیے پہلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں, اس کو ہم مٹاتے ہیں. چلے, زید کا انتقال ہوا اور زید نے باپ کے علاوہ ایک بیٹی بھی چھوڑی. پہلے کیا تھا؟ بیٹا تھا, اور بیٹا ان افراد میں نہیں جن کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے, جبکہ بیٹی ان افراد میں جن کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے. تو بیٹی کا ایک حصہ خود بیان کیا گیا ہے. بیٹی ایک ہوگی تو اس کو 1/2 حصہ ملتا ہے. ٹھیک, باپ کو کتنا ملا؟ 1/6 حصہ. مسئلہ 6 سے بنا, باپ کو 1 ملا, بیٹی کو جو ہے وہ 3 ملے. 3 اور 1 4 ہو گئے. حصے کتنے کرنے ہیں؟ 6. 2 حصے ابھی بچتے ہیں. جو 2 حصے بچتے ہیں وہ باپ کو بطور اسبہ ملے ہیں. بطور اسبہ جو ہے وہ باپ کو ملے ہیں. یہ حصہ ہے. اگر ہم اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں تو دوبارہ بھی چلا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اور سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیے, یہ باپ کا دوسرا حصہ آپ نے بیان کیا, اور بیٹی یا پوتی ساتھ ہوگی تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور بطور اسبہ بھی ملے گا. یہ باپ کے جو نا وہ جو احوال ہیں اس کا دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جو بھی قرآن پاک میں اشارتاً ثابت ہے, کیونکہ اس میں باپ کو بطور اصحاب فرض کو تو حصہ نہیں مل رہا. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں, اس کی تفصیل کیا ہے. جی جناب, تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تیسری جو صورت ہے صرف بطور اسبہ کے ملے گا. جب نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو, کوئی بھی نہ ہو, تو باپ کو بطور اصحاب فرض کے نہیں ملے گا, بطور اسبہ کے ملے گا. کس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے؟ آئیے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3. اب دیکھیے, اس آیت مبارکہ میں یہ تو بیان کیا کہ جی ماں کو 1/3 ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن بیان کیا گیا اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہوں تو ماں کو 1/3 ملے گا. باپ کا حصہ قرآن نے بیان نہیں کیا. اس صورت میں باپ بطور اصحاب فرائض کے حصہ نہیں پائے گا, بطور اسبہ کے اس کو حصہ ملے گا. اب اس کی صورت کیا ہوگی, کب یہ صورت پائی جائے گی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. جیسے اب انتقال ہوتا ہے فاطمہ کا, فاطمہ کا انتقال ہوا, اس نے باپ چھوڑا اور شوہر چھوڑا. ٹھیک, جو باپ کو بطور اصحاب فرض ملنے کی صورت تھی اس میں بیٹا اور بیٹی ہونا شرط تھا, تو باپ اس میں اسبہ بنا ہے, اصحاب فرض کے طور پر حصہ نہیں ملے گا.
شوہر کو کے دو حصے ہیں، یہاں شوہر کو ملے گا 1/2 حصہ. اچھا، 2 سے جو ہے وہ مسئلہ بنا، 1 حصہ 2 کا 1 آدھا جو ہے وہ 1 ہوتا ہے، اور جو 1 بچ گیا وہ باپ کو مل گیا. یہ جو صورت ہے میں نے جو بیان کی، یہ صورت یہاں پر پائی جائے گی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. باپ کے 3 احوال ختم ہوئے، اب ہے ماں شریک جو بہن بھائی ہیں ان کے احوال. آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا کھول کر بیان کر رہے ہیں. اخیافی بھائی بہن اس کے جو ہے وہ 3 احوال ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ چھٹا حصہ ملے گا. اخیافی سے مراد ہے کہ ماں شریک بھائی بہن. کب ملے گا؟ کہ جب میت کا 1 ماں شریک بھائی یا 1 ماں شریک بہن ہو. اور یہ بات قرآن پاک کی آیت کے کس حصے سے ثابت ہے؟ آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا. اب اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ماں کی طرف سے، یعنی ماں شریک بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، ایسا سوتیلا بھائی کہ جس کے باپ تو الگ ہے لیکن ماں ایک ہے. تو اس صورت میں قرآن پاک نے بیان کیا کہ مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑی اور ماں شریک جو ہے وہ بھائی یا بہن چھوڑا، تو ایسے فرد کو چھٹا حصہ ملے گا. اب اس کی صورت کیا ہوگی آئیے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک، اس نے اپنے پیچھے شوہر چھوڑا، ماں شریک بھائی چھوڑا اور چچا چھوڑا. شوہر کو ملا 1 چونکہ اولاد نہیں ہے 1/2 حصے، اور ماں شریک بھائی کو ابھی ہم نے جس آیت مبارکہ کے تحت مسئلہ سنا ہے چھٹا حصہ ملے گا. چچا اسبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے جناب. مسئلہ بنا 6 سے، اور 3 حصے ان کو ملیں گے، آدھا ملے گا، اور 1 حصہ یہاں آیا، 3 اور 1 4، اور جو باقی بچا ہے وہ اسبہ لے جائے گا. یعنی وراثت کے جو مسائل ہیں، وراثت کے مسائل کے اندر لیئر ہیں، 1 2 3 کم از کم 4 سے 5 لیئر ہیں، اور ہر ایک لیئر جب آتی ہوگی تب اگلا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات سنی تھی کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے اور دوسرے مرحلے پر آتے ہیں اسبات. تو آپ نے دیکھا کہ اصحاب فرائض کو یہاں دیا گیا اور جو باقی بچ گیا وہ اسبات میں چلا گیا، چچا اسبہ تھا چچا میں چلا گیا. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ ابھی جس حصے پر ہم نے بات کی ہے قرآن پاک نے یہ فرمایا اس حصے میں جو مرنے والا ہے اس نے اپنے پیچھے ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن چھوڑی ہوگی، اس کو چھٹا حصہ ملے گا. تو چھٹا حصہ کس طریقے سے تقسیم کیا گیا یہ ہم نے یہاں پر ملاحظہ کیا. دوسرے حوال کی طرف چلتے ہیں. دوسرا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اخیافی بھائی بہن ماں شریک بھائی بہن کے حوال چل رہے ہیں. اس کی صورت یہ ہے کہ 1/3 حصہ ملے گا. 1/3 حصہ اس طرح ملے گا کہ بھائی اور بہن دونوں کو برابر ملے گا. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بھائی بہن کو برابر نہیں ملتا بلکہ بھائی کو 2 حصہ ملتے ہیں، بہن کو 1 حصہ ملتا ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں بھائی اور بہن دونوں برابر پائیں گے. یہ کب ہوگا؟ کہ جب ماں شریک بھائی یا بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں. آپ نے یہ جو مثال تھوڑی دیر پہلے ڈسپلے کی گئی، یہ جو مثال آپ نے سنی، اس میں بھائی اور بہن جو ہیں وہ 1 تھے. جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے تو پھر صورت تبدیل ہو جائے گی. اور یہ جو صورت ہے قرآن پاک کی ان جو 3 آیتیں ہیں ان میں سے کس آیت مبارکہ کے کس حصے میں بیان ہوئی؟ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
الثلث پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہیں۔ آئیے اس کو ہم یہاں سمجھتے ہیں وراثت کے قواعد کے تحت۔ ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے یہ مسئلہ کس طرح بنتا ہے، تو دیکھیں یہ لیئرز ہیں۔ 5ویں 6ٹھے اسٹیپ پر جب جا کر وراثت کے مسائل کو سیکھیں گے پھر پتہ چلے گا یہ کس طرح بنتا ہے۔ فی الحال فن وراثت ہم نہیں سکھا رہے، قرآن پاک کی آیتوں کے اندر جو حصے بیان ہو رہے ہیں ان کو صرف سمجھا رہے ہیں۔ جی جناب، کس کا حصہ سمجھانا ہے؟ ماں شریک بھائی اور بہن کا، ٹھیک۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ زید کا انتقال ہوتا ہے۔ کس کا انتقال ہوتا ہے؟ زید کا۔ زید کا انتقال ہوتا ہے، اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑی ہے، بیوی یا بیوہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جناب۔ ماں شریک بھائی چھوڑا ہے، پہلے ایک تھا اب یہ 2 ہیں، بھائی بھی ہے اور ماں شریک بہن، ٹھیک ہے، اور چچا چھوڑا ہے۔ اولاد نہیں ہے اس لیے بیوہ کو جو ہے 1/4 حصہ ملے گا، ٹھیک۔ ان دونوں کو ملا کے کتنا ملے گا؟ 1/3 حصہ ملے گا، اور مسئلہ جو ہے وہ 12 سے بنے گا۔ 12 سے مسئلہ بنا، 12 اور 4 کے درمیان جو نسبت ہے وہ 3 کی آ جائے گی، اور ان کو 4 ملا، 4 میں سے 2 اس کو اور 2 اس کو، ٹھیک۔ کتنے ہو گئے مجموعی طور پر یہ حصے؟ 7 حصے، 12 حصے کرنے تھے، 7 تقسیم ہو چکے ہیں، اور باقی کتنے بچے؟ 5 چچا کو مل جائیں گے۔ یہ جو صورت ہے کہ یہ بھائی بہن جو ہیں ان کو برابر برابر حصہ ملا ہے، یہ ماں شریک بھائی بہن ہیں، مجموعی طور پر کل مال سے ان کو 1/3 حصہ ملا۔ آگے چلتے ہیں، تیسری صورت بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کا جب بیٹا اور پوتا ہو یا باپ دادا ہو تو پھر یہ ہے کہ ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کس حصے سے ثابت ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد۔ تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں سے اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ اب یہاں صورت یہ ہے کہ میت کا جب بیٹا پوتا ہوگا تو پھر جو ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ واضح صورت ہے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ شوہر کے 2 احوال ہیں۔ شوہر کے 2 احوال ہیں، جب کسی عورت کا انتقال ہوگا تو یا تو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پہلی صورت یہ کہ اولاد نہ ہو تو شوہر کو 1/2 حصہ ملے گا، دیکھا جائے گا کہ کتنے افراد موجود ہیں، مجموعی طور پر جو ہے وہ پھر حصے کی صورت سامنے آتی ہے۔ قرآن پاک کے کس حصے میں یہ بات بیان ہوئی کہ شوہر کو اس صورت میں 1/2 حصہ ملے گا؟ آئیے وہ آیت مبارکہ کا حصہ سنتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ چلیں جی ذرا سمجھتے ہیں اس کی صورت کیا بنے گی۔ دیکھیے شوہر کے حصے میں بات ہو رہی ہے تو لا محالہ انتقال کس کا ہوا ہوگا؟ بیوی کا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں ہندا کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک۔ اس نے اپنے پیچھے شوہر چھوڑا اور باپ چھوڑا، ٹھیک۔ اولاد نہ ہو تو باپ کیا ہو جاتا ہے؟ اسبا ہو جاتا ہے، باپ اسبا بن گیا۔ شوہر جو ہے 1/2 حصہ لے گا، 2 سے مسئلہ بنائیں گے، 1 حصہ اس کو دے دیں گے، 1 حصہ اس کو دے دیں گے، یعنی 1/2 حصہ اس کو ملا، نصف حصہ اس کو ملا۔ یہ صورت یہاں پر بیان ہوئی۔ دوسری صورت کی طرف بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک نے شوہر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا بیان کیا ہے؟ جی دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب میت کی اولاد موجود ہو یا بیٹے کی اولاد موجود ہو۔ اچھا میں بعض جگہوں پر ایک ہی
چیز بیان کر دیتا ہوں، لیکن بعض ایسے حصے ہیں ان میں آگے تک معاملہ چلتا ہے. جیسے اولاد سے مراد یہاں پر بیٹی کی اگر اولاد ہو تب بھی یہی معاملہ ہوگا. تو اس صورت میں شوہر کو جو ہے وہ 1/2 کے بجائے 1/4 حصے ملیں گے. اور یہ بات قرآن پاک کے کس حصے میں بیان ہوئی؟ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے. جی، اس میں ہندا کا انتقال ہوا تھا لیکن اولاد موجود نہیں تھی. اب شوہر ہے اور مثال کے طور پر بیٹا ہے. پہلے ہم نے 1/2 حصہ دیا تھا، اب اس کو 1/2 نہیں دیں گے، 1/4 دیں گے. 1/4 دیا، مسئلہ جو ہے وہ 4 سے بنا اور ایک حصہ یہاں آیا. شوہر کو 1 حصہ ملا صرف، اور بیٹے کو کتنے ملے؟ 3 حصے ملے. ٹھیک. اچھا، تو یہ کل مال کا چوتھا حصہ شوہر نے یہاں پر وصول کیا. تو یہ 2 احوال قرآن پاک نے بیان کیے شوہر کے تعلق سے کہ شوہر کے جو ہیں وہ 2 احوال ہیں. کن آیتوں کے اندر، کن حصوں کے اندر یہ بات بیان ہوئی، ان آیتوں کو بھی ہم نے سنا اور قرآن پاک کی ان آیتوں کے ذریعے ہم نے یہ جانا کہ شوہر کے حوالے سے قرآن پاک نے کیا حصے بیان کیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. 4 مردوں پر بات ہو رہی تھی. 4 مرد پورے ہو چکے ہیں. باپ اور دادا، یہ 2 افراد تھے. دادے کا حصہ ہم نے الگ سے بیان نہیں کیا، جو باپ کا حصہ ہے اسی انداز پہ دادے کے حصے ہیں، لیکن دادا کو اس وقت ملتا ہے جب باپ موجود نہ ہو. تو باپ اور دادا 2 ہو گئے، اور اخیافی جو بھائی ہے وہ تیسرا مرد ہو گیا، اور جو شوہر ہے وہ چوتھا مرد ہو گیا. 4 مردوں کے حوالے آپ نے سنے، اور 8 ایسی عورتیں ہیں قرآن پاک نے جن کا بطور اصحاب فرض کے حصہ بیان کیا ہے. آئیے ان کے حوالے سنتے ہیں. پہلی جو عورت کو ہم لے رہے ہیں چونکہ اس کے حصے کم ہیں اس لیے اس کو پہلے منتخب کیا ہے. بیوی کے تعلق سے 2 احوال بیان کیے گئے. بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا جب میت کی جو ہے وہ اولاد نہ ہو. میت کی جب اولاد نہیں ہے تو بیوی کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا. یہ بات قرآن پاک کے آیت مبارکہ کے کس حصے میں بیان کی گئی؟ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا چوتھائی ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو. جی ہاں، تو بیوی کو کتنا حصہ مل رہا ہے اس صورت میں؟ 1/4. بیوی کو جب حصہ مل رہا ہے تو انتقال کس کا ہوا ہوگا؟ لام والا شوہر کا انتقال ہوا ہوگا. اب ہمیں آئندہ کو بٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ زید کا انتقال ہوا ہے. کس کا انتقال ہوا ہے؟ زید کا. اب بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ. بعض اوقات لوگ میراث کا مسئلہ پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ماں بھی موجود ہے اور فلاں بھی موجود ہے. چونکہ بیٹا آ رہا ہوتا ہے تو بیٹا تو یہ کہتا ہے وہ ماں ہے، لیکن مرنے والے کی تو بیوہ ہے، تو بیوہ کے طور پہ اس کو ہم لیں گے. بیوہ کو چھوڑا اور بھائی کو چھوڑا. صورت کیا تھی کہ اولاد نہیں چھوڑی مرنے والے نے اولاد کوئی نہیں چھوڑی. تو بیوہ کو کتنا ملے گا؟ 1/4. 4 سے مسئلہ بنا، 1 حصہ اس کو دیا، باقی کتنے بچے؟ 3 حصے. بھائی اسبہ بنا، 3 حصے بھائی نے لے لیے. یہ بیوہ کو جو ملنے والا حصہ ہے اس کی صورت ہم نے بیان کی کہ بیوہ کو جو چوتھا حصہ قرآن پاک نے کہا ملے گا، اس کی ایک صورت یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا احوال کہ بیوہ کے تعلق سے جو دوسری صورت قرآن پاک میں بیان ہوئی وہ دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو چوتھے کی بجائے 8واں حصہ ملے گا. کب 8واں حصہ ملے گا؟ کہ جب میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد موجود ہو. اور یہ بات قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے کس حصے میں بیان کی گئی؟ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. پھر اگر تمہارے اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں. جی آئیے اس کی صورت سمجھتے ہیں. تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی ہمیں. بیوہ تو لازمی طور پہ موجود ہوگی، بیوہ کے حصے بیان ہو رہے ہیں، اور بیوہ کے ساتھ جو ہے وہ اولاد ہوگی. مثال کے طور پہ بیٹا موجود ہے، بیٹا اسبہ بنتا ہے، اسبہ بنا، اور کتنا ملنا بیوہ کو؟ 1/8 حصہ. ٹھیک ہے.
8 हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा यहाँ दे दिया, 7 हिस्से बेटे को दे दिए। इस सूरत में बेवा को कितने हिस्से मिले? 1/8 हिस्से मिले, 8वां हिस्सा बेवा को मिला। तो बस एक हम और फ़र्द पर बात करते हैं, सिलसिले का टाइम भी ख़त्म तकरीबन हो चुका है, और उसके बाद सिलसिला वाइंड अप करते हैं। अगले प्रोग्राम के अंदर जो बकाया हिस्से हैं आप उनकी तफसील सुन सकेंगे। जी आगे चलते हैं। बेटी, पहला हाल ये है कि बेटी जब एक ही हो तो 1/2 हिस्सा उसको मिलेगा, निस्फ हिस्सा मिलेगा। और ये कब होगा कि जब मैयत की एक ही बेटी हो। एक ही जब बेटी होगी तो 1/2 हिस्सा पाएगी। और कुरान पाक के किस हिस्से में ये बात बयान हुई, आइए तिलावत सुनते हैं। وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ और अगर एक लड़की तो उसका आधा। आइए समझते हैं कि एक बेटी को आधा मिलने की सूरत क्या हुई। मिसाल के तौर पर मरने वाले ने ज़ैद का इंतकाल हुआ, और अगर इंतकाल औरत का भी हो तब भी मसला यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बेटी शौहर की भी होती है तो बेटी बीवी की भी होती है। बाप छोड़ा और बेटी छोड़ी, ठीक। किसके हिस्से बात कर रहे हैं हम? बेटी के हिस्से पे। कितना मिला? एक बेटी है तो 1/2 हिस्सा मिला। और हम बाप का हिस्सा पहले पढ़ चुके हैं कि बाप को कितना मिलता है? 1/6 मिलता है। और जब बेटी हो तो प्लस असबा के तौर पर भी मिलता है, ठीक। ये हिस्सा बना 6 से, बाप को 1 मिला और बेटी को आधा, 3 मिले। 3 और 1 4, बाकी बतौर असबा के बाप को 2 हिस्से मजीद मिल गए। तो बेटी को जो है वो कुल माल का आधा हिस्सा मिला। बेटी का दूसरा हाल क्या है, आइए वो सुनते हैं। बेटी का दूसरा हाल ये है कि जब बेटियां 2 या 2 से ज़ायद हों तो फिर उनको 2/3 हिस्से मिलते हैं। 2/3 हिस्से बेटियों को मिलते हैं। ये बात जो 3 आयतें हैं मिरास की, इनमें से किस हिस्से में ये बात बयान हुई, आइए तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ फिर अगर निरी लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो उनको तरके की 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि माल के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से बेटियां ले जाएंगी, बाकी जो हिस्से हैं वो दिगर वर्सा को मिलेंगे। आइए इसकी सूरत भी समझ लेते हैं। किसकी सूरत समझनी है हमने भाई? बेटियों की। जब बेटियों की समझनी है तो मरने वाला शौहर हो या बीवी, मर्द हो या औरत, बराबर है। अब बेटियां 2, ठीक। या हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं कि मरने वाले ने 2 बेटियां छोड़ी हैं। एक का नाम ज़ैनब है, ठीक है, बेटी ज़ैनब और बेटी खालिदा, ठीक। और उसने एक भाई हसन को भी छोड़ा है, ठीक। बेटियों को कितने से मिले? 2/3। 3 से मसला बनाया और इनको एक हिस्सा दे दिया। 2 हिस्से इनको दे दिए और जो बाकी बचा बतौर असबा के इसने ले लिया। 1 2 और 3 हिस्से माल के किए गए और 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो हैं वो बेटियों को मिल गए। और यही कुरान पाक की आयत मुबारका में बयान किया गया। बेटियों के 3 अवाल हैं। तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं तीसरे हिस्से में बेटियों को कितना मिल रहा है। बेटियों का जो तीसरा हिस्सा है ये बहुत कसरत वकू होता है। इसमें बेटियां अगरचे के कुरान पाक ने इनका हिस्सा बयान किया है असहाब फ़र्ज के तौर पर, लेकिन जब इनके साथ इनका भाई होगा, भाइयों के साथ, सगे भाई के साथ मिलकर ये असबा बन जाएगी और बेटों को जो है वो 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा मिलेगा। और ये बात कुरान पाक की किस आयत मुबारका में बयान की गई, आइए सुनते हैं। युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों बराबर। जी जनाब, जब बेटियां अकेली थीं तो क्या हिस्सा था उसका बयान हो रहा था। जब बेटियों के साथ बेटा भी आ गया तो थोड़ी सी तब्दीली आई है। हम उसको समझते हैं, मिसाल के तौर पर मरने वाला जो है कोई मर्द नहीं कोई औरत थी, मिसाल ले रहे हैं हम, वरना मर्द की भी सूरत बन सकती है। हिंदा का इंतकाल होता है, ठीक, और उसने अपने पीछे शौहर छोड़ा और
एक बेटी छोड़ी और एक बेटा छोड़ा। अब ये बेटी जो है वो इस बेटे के साथ मिलकर असबा बन जाएगी। ये दोनों क्या बन गए? असबा। सिर्फ शोहर आया बतौर साहब फ़राइज़ के और औलाद भी मौजूद है, तो शोहर को कितने से मिलेंगे? 1/4 हिस्सा मिला। ठीक, 4 से मसला बना, 1 इसको दे दिया, बाकी कितने बचे? 3 हिस्से बाकी बचे। बेटे को 2 मिलेंगे और बेटी को 1 मिलेगा, यानी बेटी असबा बनेगी इस तौर पर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सायैन, बेटे को 2 और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो कुरान पाक के अंदर 8 ऐसे अफराद हैं कि जिनका हिस्सा बयान किया, लेकिन हर फ़र्द की मुख्तलिफ सूरतें हैं। आपने यहाँ पर सुना कि शौहर की 2 सूरतें, बीवी की 2 सूरतें, बाप की 3 सूरतें सामने आई, बेटी की 3 सूरतें सामने आई। तो जब वारिस मुख्तलिफ होते हैं मरने वाले के और किसके साथ कौन बन रहा है, तो मुख्तलिफ अहवाल बन जाते हैं। तो आज हमने 4 जो मर्द हैं उनके अहवाल मुकम्मल सुन लिए और 8 जो ख़वातीन हैं, 8 ख़वातीन में से 2 ख़वातीन के अहवाल सुने कि इनको जो हिस्सा कुरान पाक में मिलना बयान हुआ है, कुरान पाक के किस हिस्से में कितना बयान हुआ है, हमने बतौर ख़ास कुरान पाक से सुना है कि जी कुरान पाक के किस हिस्से में कौन सी बात बयान हुई। और उसके साथ साथ हमने जो इसकी अमली मश्क होती है, हिस्से की तकसीम कारी होती है, वो भी सुना। बोर्ड पे जो कुछ बयान हो रहा है मुमकिन है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जो यहाँ खड़े होकर मैंने बयान किया, प्रेजेंटेशन में बयान किया गया, ये बड़ी आसान बात थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। तो यूँ कुरान पाक को समझना मकसूद है कि कुरान पाक की एक आयत है, उसका हम तर्जुमा कर रहे हैं और तर्जुमा हमें समझ कैसे आए। हमारा मकसद और मतलूब ये था, इस तर्जुमे को बेहतर अंदाज में आप कैसे समझ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। फ़हम कुरान का मुझको मेरे मौला अता कर दे, पढ़ूं समझूं अमल का भी मुझे या रब तू जज्बा दे।